اللہ تعالیٰ یوں فرماتا اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا، وہم فی غفلت معرضون، اور وہ اترائے ہوئے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ حساب کا دن کتنا سخت ہونے والا ہے۔ میرے عزیزو، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے دو انگلیاں قریب ہیں، 1400 سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت اتنی قریب ہے جتنا دو انگلیاں قریب ہیں۔ اور اب کے زمانے میں تو قیامت کے سلسلے میں جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی تھی وہ تقریباً پوری ہو گئیں، بڑی نشانیوں کو چھوڑ کر۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ اگلا زمانہ اتنی تیز گزرے گا کہ تمہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہوگا، زمانوں پر زمانے آتے چلے جائیں گے۔ یہ جو آخری وقت کی نشانیاں ہیں، میں صرف مختصر سا ایک پیغام دوں گا۔ شعبان کا مہینہ ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان کے بعد سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں کسی مہینے میں دیکھا گیا تو شعبان کا مہینہ فرمایا گیا۔ کبھی کبھار پورے شعبان کا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے رہتے، اور یہ ارشاد فرماتے کہ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں سارے لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں اس حال میں میرے اعمال پیش کیے جائیں اللہ کی بارگاہ میں کہ میں روزے کے عالم میں ہوں۔ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں اللہ کی بارگاہ میں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ شعبان کا مہینہ جو اب رمضان المبارک کے قریب کر رہا ہے، لیکن بعض بزرگوں نے یہ بھی فرمایا شعبان میں موتیں بھی کثرت سے ہوتی ہیں۔ لوگوں کا یہاں پر حساب کتاب 15ویں شعبان کو جو اب شب برات آنے والی ہے لکھ دیا جاتا ہے، سال بھر میں کیا کیا ہونے والا ہے، کتنے لوگ جانے والے ہیں۔ کئی لوگوں کی کتابیں بند کر دی جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ فیصلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے فرما رہا ہوگا، حالانکہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تبھی لکھ دیا گیا ہے کہ کتنی عمر ہے، لیکن فرشتوں کو جو ٹرانسفر کیا جاتا ہے سال میں ایک مرتبہ، اگلے سال ان کا کیا کیا ہونا ہے۔ اور حدیث میں ہے کسی کے متعلق فرشتوں کو یہ کہا جا رہا ہوگا کہ فلاں 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 1.5 مہینے کے بعد اس کی فلاں وجہ سے موت آئے گی، لیکن وہ بندہ شادی کی تیاری کر رہا ہوگا، وہ بندہ جس کی موت کا آرڈر جاری ہو چکا ہے، فرشتے لے چکے ہیں، وہ اپنے کاروبار کے اور اپنے گھر بار کے بنانے میں مصروف ہوگا، اسے اندازہ تک نہیں ہوگا کہ شعبان کے اس مہینے میں اس کی موت کا پروانہ نکل چکا ہے۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں قرآن کی آیت اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلت معرضون، اللہ فرماتا ہے لوگوں کا حساب بہت قریب آ چکا جبکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب جس زمانے میں آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ اتنی تیزی سے آپ کے اوپر سے گزر جائے گا کہ آپ کو احساس تک نہ ہوگا، بلکہ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جوان بوڑھے نظر آنے لگیں گے اور بچے جوان نظر آنے لگیں گے۔ وہ دور آئے آج، بچے تو ہمارے جوان ہو ہی چکے ہیں، جو 6 سال کے بچے ہیں، 5 سال کے بچے ہیں، جن کو حقیقت میں بچہ کہا جاتا تھا، اب کے زمانے میں وہ بچے ہی نہیں رہ گئے ہیں۔ 8 سال کے بچے وہ بچے ہی نہیں رہ گئے۔ ساری اسکولوں کے حالات ہمارے پاس آئے دن نئی نئی خبریں آتی ہیں، 3ری جماعت کا، 4تھی کلاس کا بچہ خطرناک قسم کے نشوں میں مبتلا ہے جو بڑے بڑے جوان بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو بچہ کہاں رہا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بچے جوان لگیں گے اور جوان بوڑھے، اور جوانوں کی حالت یہ ہے کہ سارے مزے اپنے بچپن میں اتنے کر لیے کہ جوانی میں طاقت ہی ختم ہو گئی۔ 25 سال کی عمر میں ایسے لگتے ہیں جیسے کہ بوڑھاپا آ گیا، کمزوریاں آ گئیں۔ 30 سال
پہلے کے دور میں 40 سال کو بھی جوانی کہا جاتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا۔ دوستو مفتی سلمان اظہری صاحب کے بیان کو اگر آپ نے اچھی طریقے سے سنا ہوگا اور سمجھا ہوگا تو آپ کو سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، اور ابھی 2026 سے پہلے کیا کیا قیامت کی نشانیاں پوری ہوئی ہیں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے بغیر اسکیپ کیے ہوئے دیکھا ہوگا تو آپ کو سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوستو قیامت کا آنا برحق ہے، قیامت آ کر رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی پوری دنیا فنا ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی، باقی رہنے والی صرف اور صرف خدا کی ذات ہے۔ دوستو زمین و آسمان کے بیچ جو کچھ بھی ہے، چاند و سورج، شمس و قمر، شجر و حجر، اور اس کے بیچ جو کچھ بھی ہے، تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، پوری دنیا تہس و نحس ہو جائے گی، اور باقی رہنے والی جو ذات ہوگی وہ خدا کی ذات ہوگی۔ تو دوستو قیامت آ کر رہے گی۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، لیکن دوستو قیامت کی نشانیاں کتابوں کے ذریعے سے بتا دی گئی ہیں کہ جب یہ نشانیاں، ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی اس وقت قیامت آئے گی۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ علم دین اٹھا لیا جائے گا، علماء دین اٹھا لیے جائیں گے۔ دوستو ابھی آپ اس دنیا کا جائزہ لیجئے، تب جا کر آپ کو پتہ چلے گا کہ علم دین سے لوگ محروم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوستو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور سب سے بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہمیں پیدا فرمایا، کیونکہ دوستو وہ ہر عالم کے لیے رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ دوستو جب قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان قائم ہوگا، اس وقت پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے، جب سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کہیں اور چلے جاؤ، اس وقت پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری مدد فرمائیں گے۔ تو دوستو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ لہٰذا دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، اچھے عمل کریں، نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ دوستو ہمیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قل یتوفاکم ملک الموت، اے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو، جس جگہ بھی رہو، موت تمہیں پالے گی، موت سے تم ہرگز بھی بھاگ نہیں سکتے، اور کب کس کی موت آ جائے گی کسی کو پتہ نہیں۔ لہٰذا اپنے اعمال کو درست کرو، صرف دنیا بنانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جہاں آپ کو 4 دن رہنا ہے وہاں کے لیے آپ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، لیکن جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی تیاری بھی ہمیں کرنی ہے، کیونکہ ہر ایک قطرے کا، ہر ایک ذرے کا ہمیں مرنے کے بعد حساب دینا ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں۔ خدا حافظ۔